لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى ثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيت الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد. اللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وعصمتهم وطهارتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. فصبرت وفي العين قضاء وفي الحلق شجاع. حضرات گرامی السلام علیکم. قبل اس کے کہ مولانا امیر المومنین کے اس نورانی کلمے کے ذیل میں آپ حضرات سے گفتگو کی جائے، التماس ہے 1 بار سورہ حمد، 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم میر ناصر علی ابن شجاعت علی، قدسیہ بیگم مرحومہ بنت میر امین علی، محمد قاسم اصغر مرحوم ابن محسن اصغر، میر تقی علی ابن عسکر علی، ان سب کے ارواح کو ایصال فرما دیجیے. انتہائی خاص اور اہم موضوع جو مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مظلومیت اور ان کی بے بسی کو ظاہر کرتا ہے، جس کی طرف پورے عالم اسلام کو اور بالخصوص عالم تشیع کو متوجہ ہونا چاہیے کہ آخر وہ کون سے اسباب تھے یا وہ کون سے ریزنز تھے کہ جہاں مولا امیر المؤمنین وہ کہ جو امام تھے، جو وصی پیغمبر تھے، مردوں میں پیغمبر اسلام سے زیادہ دین کی نگاہ میں اگر کوئی باعظمت تھا تو وہ مولا امیر المؤمنین تھے. پیغمبر اسلام کی نگاہ میں مردوں میں مولا امیر المؤمنین سے زیادہ کوئی قریب بھی نہیں تھا، یہ بات سبھی مانتے ہیں. ایسا شخص کہ جو کلام پر، گفتگو پر، بیان پر، زبان پر ایسی قدرت و طاقت رکھتا تھا کہ جب وہ بولتا تھا تو دنیا کے سارے لوگ خاموش ہو کر کے سنتے تھے. جو ایک بہترین خطیب، جو خطیب شعشع، یا وہ کہ جس کی زبان لسان اللہ تھی، اللہ کی زبان تھی، جس کا کلام دنیا کے سارے کلام کی رہبری کرتا ہو، جس کی گفتگو دنیا کے اچھے سے اچھے بولنے والوں کی گفتگو سے بہتر مانی گئی ہو، جس کے کلام کو مخلوق کے کلام کے اوپر اور خالق یعنی خدا کے کلام سے نیچے تصور کیا گیا ہو، جس کو اپنی گفتگو، اپنی زبان اور اپنے بیان پر اتنا تسلط تھا، اتنا کنٹرول تھا، جس کی صرف ذوالفقار ہی نہیں بلکہ اس کی زبان بھی بہترین انداز میں چلتی تھی. فصاحت و بلاغت کا ایسا منبع کہ جو ذات امیر المومنین سے ہی شروع ہوتا ہے.
آخر ایسے قادر الکلام شخص کو اگر تاریخ 1-2 سال نہیں بلکہ 25 سال تک سکوت اور خاموشی کی زندگی بسر کرتے ہوئے دیکھے تو کیا ہم سب کے لیے یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ ہم اس پر غور کریں کہ واقعی کتنا سخت دور رہا ہوگا مولا امیر المومنین کے لیے کہ انہوں نے اپنے بیان اور اپنی زبان پر قدرت کاملہ رکھنے کے باوجود 25 برس تک سکوت اختیار کیا، اور یہ واقعی مولا امیر المومنین کے لیے کتنا سخت مرحلہ رہا ہوگا۔ یہ سخت مرحلہ 25 برسوں کا سکوت والا یا علی جانتے ہیں یا علی کا خدا جانتا ہے۔ مولا امیر المومنین کی مظلومیات اور ان کی مصیبتیں، سب کے سب مظلومیتیں اپنی طرف ہیں، لیکن ان کا 25 سال تک خاموش زندگی بسر کرنا یہ اپنے آپ میں علی کے چاہنے والوں کے لیے گریہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ کیا ہمارا یہ فرض نہیں بنتا ہے کہ ہم اس بات کی طرف متوجہ ہوں کہ مولا امیر المومنین جیسا قادر الکلام شخص 25 برس تک خاموش کیوں رہا؟ یہ اور بات ہے کہ مولا امیر المومنین کی یہ 25 برس کی خاموشی ان کے پیغامات و خطبات اور ان کی گفتگو اور کلام سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ لیکن بہرحال اس گفتگو کو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مولا امیر المومنین کن وجہوں کے تحت خاموش رہے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا مولا علی کی یہ خاموشی نعوذ باللہ خوف کی بنا پر تھی یا امیر المومنین نعوذ باللہ ڈر گئے تھے؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ امیر المومنین ایسے شجاع اور بہادر تھے کہ جن کی بہادری کا چرچا عرب میں ہی نہیں بلکہ عجم میں بھی، جن کی ذوالفقار، جن کی تلوار کا خون ابھی خشک نہ ہوا تھا، جن کے شجاعت کے چرچے اور قصیدے زمین پر ہی نہیں بلکہ آسمان پہ بھی پڑھے جاتے رہے ہوں، وہ کسی سے خوف زدہ ہو کر کے 25 سالہ زندگی کو سکوت کے عالم میں بسر نہیں کر سکتا ہے۔ تو پھر سکوت کا صحیح معنوں میں سبب کیا ہے؟ آئیے تاریخ سے اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ اگر آپ تاریخ پر نظر کریں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ وفات جناب پیغمبر اسلام کے بعد لوگ پوری طریقے سے تعلیمات پیغمبر، پیغامات پیغمبر، آداب و اخلاق پیغمبر، دین و قوانین شریعت اسلام کو فراموش کر چکے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ایسا ماحول بن جائے تو علی جیسے ذمہ دار شخص کا خاموش ہونا لازمی تھا۔ اور اس سے پہلے خود اس بات کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ مولا امیر المومنین کو حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زندگی کے آخری مرحلوں میں خاموش رہنے کے لیے وصیت بھی کی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا توبالہ ہو جائے، زمین و آسمان ایک ہو جائیں، لیکن علی علیہ السلام کا مزاج یہ نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کے حکم کے خلاف عمل انجام دے سکے۔ لہذا مولا امیر المومنین کی خاموشی کا سبب نہ بزدلی ہے اور نہ کوئی اور، بلکہ مولا امیر المومنین کی خاموشی کا سب سے اہم سبب رسول اللہ کی وصیت ہے، اور پھر رسول اللہ کی وفات کے بعد کے حالات ہیں کہ جہاں لوگوں نے امیر المومنین کی نسبت جناب پیغمبر اسلام کے ساتھ تھی اسے فراموش کر چکے تھے۔
اب جب کہ لوگ قوانین و دین اسلام سے منحرف ہو گئے، لوگوں نے تعلیمات و آداب و رسوم و اخلاق اور پیغمبر اسلام کے بیانات و پیغامات کو فراموش کر چکے ہوں، تو ایسی صورت میں مولا امیر المومنین نے اس معاشرے میں زندگی بسر کی، مگر یہ فرمایا فصبرت وفی العین القضاء وفی الحلق سجا۔ فرماتے ہیں مولا امیر المومنین کہ مولا کے مظلومیت کے لیے سب سے بڑا فقرہ ہے۔ فرماتے ہیں مولا کہ میں نے ایسی حالت میں صبر کیا کہ جب میری آنکھ میں خس و خاشاک تھے، میری آنکھ میں دھول مٹی اور ذرات تھے، یا اس انسان کی طرح سے میں نے اپنی زندگی بسر کی کہ جس کی آنکھوں میں خس و خاشاک ڈال دی گئی ہوں اور جس کی حلق میں ہڈی پھنسی ہو، جسے وہ نہ باہر نکال سکتا ہو نہ نکل سکتا ہو۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا حالات تھے۔ یعنی ایسا ماحول بنا دیا گیا تھا مولا امیر المؤمنین کے لیے کہ آپ کسی طرح سے بھی خدا اور رسول کے دین کے پیغامات کو اس طریقے سے جیسے آپ چاہ رہے ہوں ویسے پہنچا سکیں۔ خوب علی علیہ السلام کی یہ خاموشی اپنے آپ میں بڑا پیغام دیتی ہے۔ لوگ جب منحرف ہو جائیں، لوگ جب دین و شریعت اور قوانین اسلام اور پیغامات الہی اور پیغامات رسول کو فراموش کر دیں یا اس سے منحرف ہو جائیں، تو مولا امیر المؤمنین جیسا قادر الکلام اور انتہائی شجاع و بہادر شخص بھی خاموش زندگی بسر کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایک لمحہ ہے، نقطہ فکر ہے کہ جب لوگ دین سے منحرف ہو جائیں تو امام معصوم بھی کیا ہے، خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ امام معصوم بھی اپنے آپ کو معاشرے سے الگ کرتے ہیں، لیکن کیا مولا امیر المومنین نے خود کو معاشرے سے ایسے الگ کیا تھا کہ اپنی ذمہ داری سے نعوذ باللہ انہوں نے منہ موڑ لیا ہو، یا انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو نہ ادا کیا ہو؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ مولا امیر المومنین نے ذمہ داریوں کو بھرپور ادا کیا ہے۔ مولا امیر المومنین نے اپنی مسئولیت کو بخوبی نبھایا ہے۔ مولا امیر المومنین نے جب بھی کوئی مسئلہ آیا ہے، جب بھی کوئی مرحلہ آیا ہے، مولا امیر المومنین نے وہاں پر کیا ہے، دین اور قرآن اور سنت پیغمبر کے حکم کو اجرا کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج کا نوجوان یا جوان یہ سوچے کہ مولا امیر المومنین جو ہے وہ شاید خاموشی کی زندگی اختیار کرنے کے بعد انہوں نے دین کے پیغامات کو پہنچانے میں نعوذ باللہ کوتاہی کی۔ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ مولا امیر المومنین ہر مرحلے پر دین کے پیغامات کو، قرآن کے احکام کو، سیرت پیغمبر کو نافذ کر رہے ہیں۔ وہ قانون کے جو دین الہی کا قانون ہے اسے اجرا فرما رہے ہیں۔ خلفاء کے دور میں ایسے بہت سارے فیصلے کہ جو جہالت اور عجلت کی بنا پر لیے گئے، مولا امیر المومنین کو جب معلوم ہوتا تو مولا امیر المومنین کیا ہے، اس فیصلے کو صحیح کرتے تھے۔ اسے کہتے نہیں ہے جو تم نے فیصلہ کیا وہ غلط کیا، اس لیے کہ قرآن کی آیت کے خلاف یہ فیصلہ ہے، سیرت پیغمبر کے خلاف یہ فیصلہ ہے۔ حاکم وقت کہتا ہے تو بتائیے پھر صحیح فیصلہ کیا ہے؟ تو امام فرماتے تھے صحیح فیصلہ اس طریقے سے ہوگا۔ پھر امام جو ہے وہ کیا ہے، قرآن کی آیت سیرت پیغمبر کا حوالہ دیتے تھے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں خلفاء اور حکماء کے دور کے کہ جہاں مولا امیر المومنین نے غلط فیصلہ حکومت کی جانب سے ہونے کے بعد آپ نے اس کو اپنی طرف سے پھر قرآن اور سیرت پیغمبر کی روشنی میں صحیح کیا ہے۔ پہلے فیصلے کو مسترد کر کے آپ نے نیا فیصلہ آیا اور دلیل بھی دی ہے قرآن سے، سیرت پیغمبر سے۔ کہتے ہیں کہ عمر ابن خطاب کے زمانے میں ایک عورت نے زنا کی، ایک غیر شوہر مرد کے ساتھ اس نے ہم بستری کی، زنا کا ارتکاب کیا، نتیجے میں حاملہ ہو گئی،
اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اس کے خاندان و قبیلے والے لے کر کے آئے دربار میں، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں آنے کے بعد کہا کہ اس نے جو ہے وہ کیا ہے، زنا کا ارتکاب کیا ہے، اسے سزا دی جائے۔ خلیفہ نے جو خود ساختہ ہے، اس نے یہ حکم دیا کہ اس عورت کو کیا ہے، سنسار کر دیا جائے، اسے پتھر مار کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ مولا امیر المومنین کو اس فیصلے کی خبر ہوئی، لوگوں نے جا کے کہا مولا امیر المومنین سے کہ ایسا ایسا قضیہ پیش آیا ہے دربار میں۔ آپ آئے اور آپ نے کہا کہ یہ فیصلہ قطعاً غلط ہے۔ آپ نے فرمایا فیصلہ غلط ہے۔ خلیفہ کے چمچے یا خلیفہ کے تابعدار، وہ لوگ کے جو خلیفہ کے آس پاس، ان کو حیرت ہوئی، ان کو برا بھی لگا ہوگا ظاہر ہے۔ لیکن کیا میں کوئی ایسا نہ تھا جو یہ کہتا کہ مولا امیر المومنین رسول اللہ پہلے ہی کہہ گئے ہیں کہ اقضاکم علی، تمہارے درمیان سب سے بہترین قضاوت کرنے والے علی ہیں۔ چنانچہ امام نے فرمایا کہ یہ فیصلہ غلط ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ پھر صحیح فیصلہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ اس عورت کے بطن میں جو بچہ ہے اس نے کوئی خطا نہیں کیا ہے، زنا اس عورت نے کیا ہے، زنا ایک مرد نے کیا ہے، لہذا سزا جو ہے وہ کیا ہے، عورت اور مرد کو ملنی چاہیے، لیکن جو اس کے بطن میں بچہ پل رہا ہے وہ سزا کا حقدار نہیں ہے، اس لیے اس نے کوئی غلطی نہیں کی۔ پھر تو ہم نے کہا کہ اس بچے کی جان کا بچانا واجب ہے، ظاہر سی بات ہے، سنسار کر دیا جائے گا، اسے پتھر مار دیا جائے گا تو بیٹا بھی اس کا مر جائے گا۔ امام نے کہا نہیں، اس کے بچے کو نکالا جائے گا، اس کا بچہ دنیا میں آ جائے، پھر جو ہے کیا ہے اسے سزا دی جائے گی۔ پھر آپ نے لوگوں نے پوچھا کہ آپ بتائیے دلیل کیا ہے؟ آپ نے قرآن کی آیت کو پیش کیا، جہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی بھی کسی کے گناہ کو اپنے کاندھے کے اوپر نہیں لے گا، کسی کی خطا کو کوئی اپنے ذمے نہیں لینے والا ہے، کسی کی معصیت کو کوئی اپنے کاندھوں پر نہیں اٹھانے والا ہے۔ مولا امیر المومنین نے وہاں پر کیا کیا؟ قرآن کی آیت سے استدلال کیا کہ دیکھو اللہ یہ کہتا ہے کہ کوئی کسی کے گناہ کو اپنے سر پہ نہیں لے گا، کوئی کسی کی معصیت کو اپنے کاندھوں کے اوپر نہیں اٹھائے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ لہذا آپ نے فرمایا کہ اس بچے نے کوئی خطا نہیں کی ہے، اس عورت نے غلطی کی ہے، اسے ایک مرد نے جو ہے وہ گناہ کیا ہے، اس کی سزا اس کے بچے کو نہیں مل سکتی۔ خوب ہمارے ناظرین و سامعین سمجھ گئے ہوں گے کہ مولا امیر المومنین نے اپنی مسئولیت، اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھایا ہے۔ آپ کبھی اپنی مسئولیت سے، اپنی ذمہ داری سے الگ نہیں ہوئے ہیں۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں جہاں مولا امیر المومنین نے اس طریقے کے فیصلے کیے ہیں کہ جہاں آپ نے قرآن کی آیت سے استدلال کر کے قضاوت کی ہے۔ وہی لوگ کہ جو یہ کہتے تھے کہ اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، ان کے درمیان آپ نے کتاب خدا سے ان کے فیصلے کو غلط ثابت کر کے اور کتاب خدا کے استدلال کے ذریعے سے آپ نے اپنے فیصلے کو صحیح ثابت کر کے یہ سوال کر لیا ہے اور دنیا والوں تک یہ پیغام پہنچا دیا ہے۔ تم خود فیصلہ کر لو کہ وہ لوگ کہ جو کتاب خدا کی کافی ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، وہ کتاب خدا کی آیات اور اس کے مزاج سے کتنا واقف ہیں، تینوں شریعت کے احکام کو کتنا جانتے ہیں۔ کیا آپ بھی سمجھنے میں دشواری ہو رہی کہ صاحب علم لدنی کون ہے اور صحیح معنوں میں قرآن کے آیات اور اس کے مزاج سے ناواقف لوگ کون ہیں؟ مولا امیر المومنین اس طریقے کی ذمہ داریاں نبھاتے رہے۔ اور کوئی کہے گا صاحب مولا امیر المومنین نعوذ باللہ خوف کھا گئے حکومت سے، یا حکومت کے جو ہے وہ جاو حشم سے، کثرت سے، میجارٹی مولا امیر المومنین کے خلاف تھی، اس لیے نعوذ باللہ مولا امیر المومنین خوف زدہ ہو گئے ہوں، ڈر گئے ہوں موت کی وجہ سے، اس لیے آپ نے خاموش اختیار کیا۔ ہرگز ایسا نہیں۔ علی وہ ہیں کہ جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جس طریقے سے بچہ پستان مادر سے مانوس ہوتا ہے، میں علی ابو طالب کا لال اس سے زیادہ موت سے مانوس ہوں۔
مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ موت مجھ پر آ پڑے یا میں موت کے اوپر جا پڑوں. یہ دعویٰ بھی اور یہ الزام بھی خارج ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے کہ مولا امیر المومنین کیا ہیں، اعوذ باللہ، موت سے خوف زدہ رہے ہیں. بس گفتگو تمام ہو گئی. انشاءاللہ اگلی مجلس میں، اگلے بیان میں چند باتیں مولا امیر المومنین کے سکوت کے سلسلے میں اور خاموشی کے سلسلے میں اور عرض کریں گے کہ مولا امیر المومنین خاموش رہے تو اس خاموشی مولا امیر المومنین نے کیا کارنامے انجام دیے ہیں، کیا ذمہ داریاں نبھائی ہیں، کیا کیا ہے آپ نے جو امت کے لیے مفید ہو. خوب مولا امیر المومنین موت سے خوف زدہ نہیں ہیں، اس لیے کہ مولا امیر المومنین کے گھر کے بچے بھی کبھی موت سے خوف زدہ نہیں ہوتے ہیں، چاہے وہ 13 برس کا بچہ ہو یا 6 مہینے کا ہو. مولا امیر المومنین کا خاندان وہ ہے کہ جو موت کیا ہے، جس کے لیے آبرو اور عزت کا سودا ہے. کربلا اس کا بہترین نمونہ ہے کہ جہاں علی اور اولاد علی نے یہ بات دنیا والوں کو سمجھا دی ہے کہ ہم وہ نہیں کہ جو موت سے ڈرتے بلکہ موت ہم سے خوف کھاتی. 13 برس کا بچہ یتیم ہے، قاسم نام ہے جس کا. امام حسین علیہ السلام اس بچے کو اپنے فرزند علی اکبر سے زیادہ پیار کرتے ہیں. بے شک ابھی ہم آپ کے سامنے اس کی دلیل بھی پیش کریں گے. مولانا امام حسین علیہ السلام اپنے فرزند علی اکبر علیہ السلام کو بہت عزیز رکھتے ہیں، مگر ان سے زیادہ جناب قاسم کو مانتے ہیں، ان سے زیادہ جناب قاسم سے الفت کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں. دلیل ابھی آپ کے سامنے پیش کریں گے. 13 برس کا بچہ، شب عاشور آ گئی ہے، حسین ابن علی نے اپنے اصحاب کو جمع کیا. اصحاب کے نام آپ نے گنائے، حبیب و سعید و زہیر و حر، عباس ہو اور محمد علی اکبر، سب کی شہادت کا آپ نے تذکرہ کیا، سب کے نام لیے آپ نے. ایک مرتبہ بچے نے کہا کہ چچا جان یہ بتائیے کہ شہادت میں سب کے نام ہیں، آپ نے سارے شہید ہونے والوں کے نام لیے ہیں، لیکن کیا میرا نام اس محضر شہادت میں نہیں ہے؟ امام نے فرمایا میرے لال کیا بات کرتا ہے، تیرا نام بھی محضر شہادت ہے اور تیرے چھوٹے بھائی اصغر کا نام بھی محضر شہادت ہے. روایت کہتی ہے کہ جیسے یہ سنا کہ ہمارا نام بھی محضر شہادت میں خوش ہو گئے، لیکن جب یہ سنا کہ 6 مہینے کے بچے ہمارے بھائی کا بھی نام محضر شہادت میں تڑپ گئے. فوراً چچا سے سوال کر لیے، چچا یہ بتائیے کیا اشقیاء خیموں میں آ جائیں گے؟ اس لیے کہ ہم لوگ جو شہید ہونے والے ہیں سب اپنے پیروں سے چل کر کے جائیں گے مقتل میں، لیکن ہمارا بھیا اپنے پیروں پہ چلنے کے قابل نہیں ہے، تو کیا اشقیاء خیمے میں آ جائیں گے؟ امام نے فرمایا نہیں میرے لال، تمہارا بھائیا علی اصغر اپنے پیروں پہ چلنے کے لائق نہیں ہے، میں اسے اپنے ہاتھوں پہ لے کے جاؤں گا، میں فوج اشقیاء سے پانی کا مطالبہ کروں گا، میں علی اصغر کی پیاس کا حوالہ دوں گا، پانی کے جواب میں 100 شعبہ تیر لگے گا، تمہارا بھیا قتل ہوگا. اجرکم علی اللہ. چند فقرے مجلس تمام. روایت کہتی ہے کہ صبح عاشور آئی، حسین اپنے ایک ایک چاہنے والے کو رخصت کر رہے ہیں. امام حسن کی نشانی جناب قاسم ہر شہید سے پہلے اور ہر شہید کی شہادت کے بعد امام کی خدمت میں جاتے ہیں، آواز دیتے ہیں آقا مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجیے. امام منہ پھیر لیتے ہیں، آواز دیتے ہیں میرے بھیا کی نشانی ہو تم، میرے لال تم میرے بھائی کی نشانی ہو، میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دوں؟ امام حسین علیہ السلام جناب قاسم کو جناب علی اکبر سے زیادہ چاہتے ہیں. دلیل یہ ہے کہ یہی امام حسین لاکھ اپنے فرزند امام جناب علی اکبر کو چاہتے ہوں، لیکن انہوں نے اپنے فرزند سے کہا ہے یا بنی تقدم، میرے لال علی اکبر جاؤ مقتل کی جانب. لیکن یہی امام حسین اپنے جوان فرزند کو تو مقتل میں خود بھیجتے ہیں، لیکن جب بھتیجے کی بات آتی ہے بھتیجا بار بار یہ درخواست کرتا ہے کہ آقا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، چچا مجھے جانے دیجیے، لیکن آپ مقتل کی اجازت نہیں دیتے ہیں، میدان میں جانے کی اجازت نہیں دیتے ہیں آپ.
یہاں تک کہ روایت نے لکھا کہ ایک موقع ایسا آ گیا کہ جب ساری ترکیبیں ناکام ہو گئیں، کسی طریقے سے اجازت نہ ملی، تو 13 برس کے بچے نے اپنے آپ کو حسین کے قدموں پہ گرا دیا اور اس کے بعد کہنے لگے آقا جب تک آپ جنگ کی اجازت نہ دیجیے گا سر آپ کے قدموں سے نہ اٹھے گا۔ حسین تڑپنے لگے، جھک کر کے بھتیجے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، خوب روئے خوب روئے خوب روئے۔ روایت کہتی کہ اتنا روئے آپ کے بے ہوش ہو کے زمین پر گرے۔ ایسی رقت طاری ہوئی جناب قاسم کے اوپر کہ جناب قاسم بھی زمین کے اوپر گرے، بے ہوش ہو کے چچا بھتیجے زمین کے اوپر گر گئے۔ روایت کہتی ہے کہ اسی اسنا میں زینب کی نگاہ پڑی، کیا دیکھا، ایک طرف بھائی بے ہوش پڑا ہے، دوسری طرف بھتیجا بے ہوش پڑا ہے۔ آئیں خیمے سے نکل کر کے دوڑ کے آئیں، تڑپ گئیں، بھائی کے سر کو اٹھا کے زانوں پہ رکھا، رونے لگی۔ زینب کے آنسو امام کو رخسار پر گرے، امام نے آنکھیں کھولی، بہن زینب کیوں رو رہی؟ ابھی بھیا زندہ ہے۔ فرماتی ہیں اے میرے ماں جائے، یہ آپ کی کیا حالت ہے، یہ قاسم کی کیا حالت ہے؟ بھیا قاسم کو مرنے کی اجازت دیجیے۔ الغرض حسین نے مرنے کی اجازت دی تو اس طریقے سے روایت نے لکھا ہے کہ اپنے ہاتھ سے جناب امام حسین نے جناب قاسم کو لباس پہنایا، کرتا پہنایا، کرتے کے گریبان چاک کر دیا۔ پوچھا آقا آپ یہ عمل کیوں انجام دے رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ میرے فرزند، اے میرے بھیا کی نشانی۔ عرب میں یہ دستور ہے کہ جس کا گریبان چاک ہو اسے یتیم تصور کیا جاتا ہے، اور جو یتیم ہوتا ہے اس کے اوپر ظلم نہیں ہوتے ہیں۔ اے میرے لال، میں نے تمہارے کرتے کا گریبان اس لیے چاک کر دیا ہے کہ کوئی تو مقتل میں تمہارے اس چاک گریبان کو دیکھے تو یہ سمجھ لے کہ یہ بچہ یتیم ہے، تاکہ تمہارے اوپر ظلم کرنے سے باز آ جائے۔ اجرکم اللہ کچھ دور چلے تھے کہ آپ نے اپنے بھیا حسن کے امامے کو اپنے بھتیجے کے سر کے اوپر رکھا، اور روایت کہتی ہے کہ مقتل کی جانب بھیجا۔ روایت کہتی ہے کہ اتنے کم سن ہیں کہ امام نے گھوڑے پر سوار کر کے اپنے بھتیجے کو خدا حافظ کیا، لیکن عجب منظر ہے کہ جناب قاسم میدان میں آئے ہیں، ارے دشمنوں سے حملہ کر رہے ہیں، دشمنوں سے حملہ لے رہے ہیں اور حملہ کر بھی رہے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد یکایک جناب قاسم نے اپنے چچا کو پکارا، یا اماں ادرکنی، اے چچا، ارے بھتیجے کی مدد کے لیے آئیے۔ ارے عجب منظر ہے۔ مورخ کہتا ہے کہ جیسے ہی حسین کے کانوں میں یہ آواز آئی کہ بھتیجے نے بلایا ہے، شیر غضبناک کی طرح بہت ہی تیزی سے مقتل کی جانب بڑھے، آواز دیتے اے میرے لال قاسم، ارے بلا رہے ہو، اے میرے لال ذرا آواز دو، تم کہاں ہو؟ روایت کہتی ہے کہ جناب قاسم کے نزدیک حسین پہنچنے ہی والے ہیں۔ اسی اثنا میں حسین کے اس بھتیجے کا قاتل ارے سراہنے تھا، جیسے اس نے حسین کو اپنے نزدیک آتے ہوئے دیکھا، فوج والوں کو اپنی مدد کے لیے بلایا، اے فوج والوں آؤ، حسین کے حملے سے مجھے بچاؤ۔ حسین تلوار لیے ہوئے قاسم کے نزدیک پہنچنا چاہ رہے ہیں۔ اسی اثنا میں ارے ظالم کی فوج اپنے ساتھی کو بچانے کے لیے ادھر سے ادھر ہوئی، ادھر کی فوجیں ادھر آئیں، بیچ میں 13 برس کے جس میں نازنین والے قاسم گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوتے رہے۔ ارے جیسے ہی گھوڑے کی ٹاپیں قاسم کے جس میں نازنین پر پڑتی تھیں، تڑپ کر آواز دیتے چچا مدد کیجئے، چچا مدد کو آئیے۔ راوی کہتا ہے کہ حسین اس وقت پہنچے جب قاسم اس دنیا میں نہ رہے، منہ پہ منہ رکھ دیا، اے میرے لال، ارے تم نے مجھے بہت پکارا لیکن ہم تمہاری مدد کو نہ آ سکے۔ لاش کے ٹکڑوں کو حسین نے ابا میں اکٹھا کیا، ارے خیمے کی جانب لے کے چلے، اے بہن زینب، اے ام فروا، دیکھو قاسم آ رہے ہیں۔ بیویوں نے نالا بلند کیا، وا قاسمہ وا حسنہ وا محمدہ وا علیہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، اذن بقضائه وتسلیما لامره وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، لا يحق الزهراء وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها۔ پروردگارہ ہماری سوادت قبول فرما، جہاں جہاں بشیان حیدر کرار ان کی جان و مال و ایمان و آور کی محافظت فرما۔ ان مرحومین کے اصال ثواب کے لیے مجلس برپا کی گئی، اس مجلس کا ثواب ان مرحومین کے روح کو ایصال فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے مخلص اعوان و انصار میں شمار فرما۔ التماس ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم میر ناصر علی ابن شجاعت علی، قدسیہ بیگم مرحومہ بنت میر امین علی، محمد قاسم اصغر ابن محسن اصغر، میر تقی علی ابن عسکر علی کی ارواح کو ایصال فرما دی۔